وائڈ اینگل کے پلیٹ فارم سے شامل آن لائن کے ساتھ آپ کو دوبارہ جو ہے وہ خوش آمدید کہیں گے اپنے ویورس کو. اور مزید جو ہے وہ ہم اس طریقے کے ایپیسوڈز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے. وسیلہ ہمارا پچھلا ٹاپک تھا. اس کے علاوہ ہم نے آپ کو وظائف بھی بتائے. اور یہ ہمارا ٹاپک جو آج کا ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکٹری نوٹ بھی دوں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کی جو ہے ہمیں سپورٹ چاہیے. وائڈ اینگل ایم سی ہمارا یوٹیوب چینل ہے اور فیس بک پہ پیج بھی وائڈ اینگل ایم سی کے نام سے ہے. اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اسپریڈ کریں, پازیٹیوٹی کو اسپریڈ کریں اور ہمارا ساتھ دیں مزید جو ہے وہ ان چیزوں کو آپ تک پہنچانے میں. بہت سارے اچھے ٹاپکس ہم لے کر آپ کی خدمت میں ابھی تک حاضر ہو چکے ہیں. آج کا ٹاپک بھی ان میں سے ایک ہوگا انشاءاللہ. اور بنا کسی تاخیر کے میں انٹروڈکشن کی طرف جانا چاہوں گا. میرے گیسٹ ہیں اور بلکہ ہیں ہی وہی, اور عامل آن لائن کے جو گیسٹ ہیں وہ وہی ہیں. اور میں نے بارہا اس بات کا برملا اظہار کیا ہے کہ میرے دل سے بہت قریب ہیں. ریلیجیس اسکالر ہیں اور اسپریچول ہیلر ہیں جناب اصغر علی سید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بہترین. ویئرس کی طرف جائیں گے اور اپنے ٹاپک کو شروع کریں گے. مختصر ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس. آج کا جو ٹاپک ہم نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ ہے خود سازی, جس کو اگر میں دوسرے لفظوں میں بتانا چاہوں تو محاسبہ بھی کہتے ہیں. اور خود سازی کے اندر بلکہ بڑے کینوس پہ اگر دیکھا جائے تو خود سازی ہی ہے. محاسبہ آپ اس کو کہیں کہ اس کا ایک پارٹ ہے. ایک کال سے شروع کرنا چاہوں گا حدیث رسول اکرم کی کہ جس شخص نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ ان کی حدیث ہے. آپ اس کو بڑے کینوس میں اگر دیکھیں تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس کو بڑے کینوس پہ دکھانے کی کوشش کریں گے. سید صاحب, خود سازی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا مضمون ہے خود سازی کا. خود سازی اگر اس کی تعریف عام سادہ لفظوں میں کی جائے تو خود سازی سے مراد اپنی شخصیت کو اس انداز سے ڈھالنا کہ جس سے خدا اور اس کے رسول آپ سے خوش ہوں, یعنی خدا کی خوشنودی کا باعث ہے. اور 1,24,000 انبیاء جو مبعوث ہوئے, جس مقصد کے لیے مبعوث ہوئے, اس مقصد کی تکمیل کے لیے قدم کو آگے بڑھانا خود سازی کہلاتا ہے. یعنی اس کو ہم اگر اس طرح اور مزید سادہ لفظوں میں لیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان اس انداز سے بنا لے, اس انداز سے اپنی شخصیت کے اندر نکھار پیدا کر لے کہ جو اس کی خلقت کا مقصد ہے قرب الہی, اللہ کے بالکل قریب ہو جائیں. چلیں سید صاحب, آپ نے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا کہ قرب الہی, تو ایک سوال اسی سے منسلک جو ہے وہ یہ ہے کہ خود سازی اور تہذیب نفس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں, خود سازی اور تہذیب نفس آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. اس انداز سے خود سازی کی تعریف ہم نے کر دی. تہذیب نفس یعنی نفس کو جو ہے اگر اس انداز سے کہا جائے کہ نفس کے اندر نکھار پیدا کرنا, ایک نفس جو خدا نے جو ہمارے جسم میں رکھا ہے, جس کی بات ہو چکی ہے, ویسی قوت ہے جس کے اندر قوت غضبیہ بھی ہے, قوت شہوانیہ بھی ہے. اور اس انداز سے کہ اس کی تربیت اس انداز سے کرنا, کیونکہ نفس کا کام ہے کہ برائی کی طرف ابھارنا, ٹھیک ہے. لیکن اسی نفس پر جب ہم کام کریں گے, اس نفس کی تہذیب کے لیے جب ہم کام کریں گے تو پھر ہم نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کی طرف اپنے سفر کو آگے بڑھائیں گے. خود سازی کی تعریف آپ کو کی کہ خود سازی سے مراد یہ کہ اپنے آپ کو اس انداز سے نکھارنا کہ جس سے ہم خدا کے قریب ہو سکیں, اور وہ تہذیب نفس اس نکھار کا ایک ذریعہ ہے, ایک سیڑھی ہے. آپ نے ابھی نفس کی بات کی تو میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ تزکیہ نفس اور نفس کی اقسام کے اوپر ایک ہمارا الگ سے پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اپلوڈ ہوا ہے, اور وہ کافی پہلے اپلوڈ کیا ہوا ہے ہم نے. اگر آپ چاہیں نفس کے بارے میں ڈیٹیلڈ جاننا تو وہ وزٹ کیجئے گا. لنک کوشش کریں گے کہ مینشن میں کر دیں ڈسکرپشن میں بھی, تاکہ آپ لوگوں کو اس کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو.
چلیں حضرت صاحب چٹ چیٹ کی طرف واپس آئیں گے دوبارہ سے، اور کوشش کریں گے کہ جتنے سوال اور جتنا ڈیپتھ میں اس موضوع پہ جا سکیں اتنا جائیں۔ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ خود سازی آپ نے بتایا اور اس کا تعلق بھی بتایا کس سے؟ تہذیب نفس سے تہذیب تعلق نفس ہے سے، اس کا۔ ٹھیک ہے۔ اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو آپ نے بتا دیا اور دونوں چیزیں جو ہیں اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو گیا سرسری سا، زیادہ نہیں۔ خود سازی کی طرف کیسے جائیں؟ دیکھیں، خود سازی کے لیے اگر ہم اس انداز سے بات کریں کہ جب ایک ایسا عمل جس کو ہم کہیں النکاح من سنتی، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور اس سنت کے ذریعے، اس نکاح کے ذریعے دو جو ہے یعنی مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی آپس میں جن کا ملاپ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آگے کی منازل کے حیات انسانی کے جو مرحلے مختلف ہیں اس میں حمل ٹھہرتا ہے اور پھر آگے بات بڑھتی ہے۔ تو ابتدا یہیں سے ہے۔ ابتدا سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ جو ہے وہ ایک مرد اور عورت جو ہے ایک اس ایسے جو ہے عمل سے نکاح کے ذریعے قریب ہو رہے ہیں اور ایک آگے چل کر بچے کی شخصیت، بچے کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اس کی شخصیت کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اس سے پہلے ان کو خود بہتر ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے مختلف باتیں ہیں کہ تقوی الہی دونوں جو ہے وہ اچھے انداز سے اختیار کیے ہوں، فرائض پر عمل کرتے ہوں، محرمات سے بچتے ہوں، مکروہات سے بچتے ہوں، ایسا کام کہ جس کو کہا گیا ہے اس کو کرتے ہوں، جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جائیں۔ اسی انداز سے جو ہے وہ غذا کا خیال رکھیں، غذا میں لقمہ حلال جو کھائیں اور کھلائیں، جس سے جو ہے وہ بچہ جو ہے جب اس کا حمل ٹھہرے گا اور جو اس کی شخصیت بنے گی، اس کا جو ہے وہ خون، اور خون سے گوشت، اور گوشت سے پھر لوتھڑا، اور پھر ہڈیاں، پھر اس کے بعد جو ہے آگے چل کر اس کی کھال آئے گی، اور اس کے انداز سے اس کی جو شخصیت، پورا جسم بنے گا۔ اس کے لیے پہلے سے ہی جو ہے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی۔ خود سازی کی تیاری ماں باپ کو پہلے سے کرنی پڑے گی اپنی اولاد کے لیے، کہ جو ابھی وجود میں نہیں آئی ہے، اس کے لیے جب خود پاک و پاکیزہ ہوں گے، خود جو ہے وہ علم کے زیور سے آراستہ ہوں گے، خود قرآن کی جو ہے تعلیمات سے آراستہ ہوں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کے مسائل سے جب آراستہ ہوں گے، اس سے وابستہ ہوں گے، تو وہ جو آگے چل کے خون کے ذریعے اثر جو آئے گا وہ اولاد کے اندر آئے گا۔ ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے خود سازی کی۔ اس کے بعد آگے کے مراحل ہیں کہ جس انداز سے حمل ٹھہرے، اس کے بعد بچہ جس انداز سے جو ہے اپنا 9 ماہ پورے کرنے کے بعد خدا کے اذن سے جو ہے وہ جب دنیا میں وجود میں آتا ہے، پھر اس کے بعد کے جو اس کے مراحل ہیں اس میں بھی اس کی جو ہے غذا کا خیال رکھا جائے گا۔ اس کی شخصیت کے لیے اس بچے کو جو ہے اپنے گھر کا ایسا ماحول رکھا جائے گا کہ اس میں الہی جو ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، ماں ایک جو استغفار کر رہی ہے، ماں جو اللہ کے نام، ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، بچے کو قرآن کی تلاوت سنا رہی ہے، اس انداز سے گھر کا ماحول اچھا ہے، اور فاسد چیزوں سے بچا ہوا ہے، گانے سے، گانے باجے سے، اس طرح کی اور چیزیں ہیں، غصے سے، اس انداز سے اور جو معاملات ہیں، تو پھر وہ شخصیت جو بچے کے اندر جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ اس کی خود سازی کو اچھے انداز سے پروان چڑھا رہی ہیں۔ آپ نے بچے کے اوپر کی بات کی، اور یہ بیسک جو ہے وہ ایگزامپل ہوتی ہے کہ بھائی اس سے سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ یہ ریپروڈکشن کا پورا سفر ہے۔ اچھا، خود سازی کے بارے میں مجھے یہ بتائیے گا، چونکہ ہمارا ٹاپک ہے آج کا اور ضرورت بھی ہے، آج کل کے دور میں، اس جدید دور میں، اس فاسٹ دور میں کتنی اہمیت ہے خود سازی کی، اور خاص طور پہ ان نوجوانوں کے لیے بتائیے گا، کیونکہ کسی بھی چیز کو زیادہ جلدی ایکسیپٹ کرنا نوجوان نسل جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے بنسبت اولڈ ایج لوگوں کے۔ ہمارے ویورز کے اندر ہر طرح کی کیٹیگری ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو نوجوان ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے خود سازی کو لے کر؟ دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے، اور نوجوانوں کے لیے جو میں پیغام دینا چاہوں گا، نوجوانوں کے لیے جو چیزیں بتانا چاہوں گا، خود سازی ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی شخصیت کو نکھار رہا ہے اور قرب الہی حاصل کر رہے ہیں۔ جو خلقت کا مقصد ہے اللہ نے، جو کہ قرآن کے اندر موجود ہے، سورہ یاسین کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، سورہ رحمان میں بھی، خصوصاً کہ
ہم نے جن و انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. خدا نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب خود سازی کے عمل میں کیا کیا چیزیں, کون کون سی مہارت, کیونکہ خود سازی کے اندر سب چیزیں آ جائیں گی. ایک نوجوان کو, ایک جوان کو کیا کیا چیزیں آنی چاہیے جس سے اس کے اندر خود سازی جو ہے پائے تکمیل تک پہنچ سکے. اس کے لیے چیزیں کچھ چیزیں ہیں. خود سازی میں جو سب سے پہلی چیز دیکھی جائے گی کہ آپ جو ہیں وہ اس انداز سے جو ہے اپنی تربیت کریں کہ صبح کے وقت اٹھیں, نماز جو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایکسرسائز, ورزش, یہ خود سازی کے لیے بہت ضروری ہے. چاق و چابند رہنا, صحت یاب رہنا, توانا رہنا ایک جوان نوجوان کے لیے ضروری ہے. خود سازی کے عمل کے اندر یہ بہت اہم فیکٹر ہے. اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے مہارتیں آنی چاہیے. آپ کو جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے جس کا تذکرہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جوان کو 3 چیزیں لازمی سیکھنی چاہیے, لازمی آنی چاہیے. پہلے کے دور میں یہ تھا کہ گھوڑا سواری, تیراکی اور تیر اندازی. یہ حدیث بھی ہے. یہ 3 چیزیں جو نوجوان کو لازمی آنی چاہیے, خود سازی کا حصہ ہیں. لیکن آج کے دور میں جس کو کہیں تیر اندازی نہیں ہے, تو آج کے دور میں کہ مہارت, شوٹنگ اور اس طرح کی چیزیں جو بھی وقت کا جو وقت کے تقاضے کے حساب سے جو بھی اس وقت کا جو جدید ترین جو بھی اصل, اس کو شوٹنگ آنی چاہیے, اس کو سوئمنگ آنی چاہیے اور اس کو ڈرائیونگ آنی چاہیے. اب ڈرائیونگ میں ساری چیزیں آ جائیں گی. اب چاہے وہ موٹر بائک ہو ایک جوان کے لیے, چاہے وہ کار ہو, یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں, یہ مہارت خود سازی کا اہم حصہ ہے. اس کے علاوہ خود سازی میں ایک جوان کو کم از کم 100 ایسی آیات یاد ہونی چاہیے جو روزمرہ کی زندگی کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں. جیسے مثال کے طور پہ احسان کے بارے میں, والدین کے حقوق کے بارے میں, توبہ کے بارے میں, مختلف قسم کے جو ہے وہ اسی طرح دوستوں کے بارے میں, ٹھیک ہے, قرابت داروں کے بارے میں, یتیم کے حق کے بارے میں, کم از کم اس کو 100 آیات مختلف ٹاپکس پر یاد ہونی چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ کہ صبر کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. توبہ کے لیے کیا, ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھا جائے تو وبالوالدین احسانا, اپنے والدین پر احسان کرو. ٹھیک ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یعنی جس طرح بچپن میں انہوں نے تم پر احسان کیا, تمہاری پرورش کی, کس انداز سے تمہیں پالا, ان کے بڑھاپے میں تم احسان کرو اس انداز سے کہ ان کا خیال کرو. تو ہر ٹاپک قرآن کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں, ہر خوشگوار موجود ہے. کم از کم ایک جوان کو 100 آیات ترجمے تفسیر کے ساتھ مختلف ٹاپکس پر آنی چاہیے. یہ خود سازی کا حصہ ہے. اس کے علاوہ ایک نوجوان کو جیسے کم سے کم چیز ہے کہ اللہ کے 100 نام زبانی یاد ہونے چاہیے. اللہ کے 99 نام ہیں, 99 سے زیادہ ہیں, 99 سے زیادہ ہیں, لیکن یہ 99 نام جو ہیں وہ یاد ہونے چاہیے اور اس انداز سے یاد ہونے چاہیے کہ یا کریمو اس کا مطلب کیا ہے, یا حیو اس کا مطلب کیا ہے, یا قیومو اس کا مطلب کیا ہے, یا ممیتو اس کا مطلب کیا ہے, یا رزاقو اس کا مطلب کیا ہے. ہر چیز, یا باسطو, یعنی اللہ کے 99 نام ایک نوجوان کو ترجمے کے ساتھ یاد ہونے چاہیے اور اس پہ اتنا زیادہ اس پہ توکل ہونا چاہیے کہ وہ ایک نام لے یا لطیف و پڑھے اور اس کی روح کے اندر جو ہے اس کا اثر لطافت شروع ہو جائے, روح اس کی لطیف ہونا شروع ہو جائے. یہ خود سازی کا ایک اہم حصہ ایک نوجوان کے لیے, جوان کے لیے, یہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, مرد ہو یا عورت ہو. اسی طریقے سے خود سازی میں اگر ہم چلیں تو خود سازی کے اندر چل کے مہارتوں کے ساتھ آپ کو مثال کے طور پر اور بھی کچھ چیزیں آنی چاہیے. جیسے فرسٹ ایڈ, طبی امداد آپ کو آنا چاہیے. کس انداز سے جو ہے اگر کسی کو چوٹ لگے, ٹھیک ہے, آپ اس کو کیسے بینڈیج کر سکتے ہیں, کیسے اسٹچ کر سکتے ہیں, ٹانکی کیسے لگائیں, اگر زخم کھل گیا آپ کو آنا چاہیے.
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پہ اگر ہم ایک اس انداز سے دیکھیں کہ ایک انسان ایک شخص مثال کے طور پہ مر گیا, ٹھیک ہے, شریعت میں غسل کفن تمام چیزیں سیکھنا جو ہیں وہ فرض ہیں, واجب ہیں. ایک جوان کو غسل بھی آنا چاہیے, کیسے غسل دیا جاتا ہے, کس طریقے سے کفن بنایا جاتا ہے, کس طریقے سے کفن پہنایا جاتا ہے, اس انداز سے اس کو یہ چیز بھی آنی چاہیے. مختلف جو ہیں فنون ہنر جو بھی اسکلز ہیں وہ آپ سیکھیں, یہ خود سازی کے اندر شمار ہوگا. آپ کو ہر چیز آنی چاہیے, کیونکہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ جیسے بہت مشہور مقولہ ہے کہ ہنر مند نر بے ہنر خر, یعنی ہنر مند جو ایک نر آدمی ہے, مرد ہے, اور بے ہنر جو گدھا ہے. آپ کو کوئی اسکل بھی آنی چاہیے, آپ کے پاس کوئی ہنر ہونا چاہیے, کوئی فن ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے آپ کوئی ایسا کام کریں کہ جو کوئی اور نہ کرتا ہو, اور آپ جو ہیں وہ ایسے نہ بن جائیں کہ آپ کچھ کر ہی نہ سکیں. جب آپ کے پاس ایک ہنر ہوگا آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ مار نہیں کھا سکتے. یہ بھی خود سازی کا حصہ ہے. اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں. نہیں یہ ساری باتیں تو ہیں. اچھا, جو آپ نے بات کی نیسیسٹیز کی اور وہ جو حدیث آپ نے کال نقل کیا وہ میں نے بھی وہ پڑھا اور وہ اس کی ڈیپتھ میں بھی گیا میں, تو وہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ کو دور حاضر کی سواری, ہتھیار اور تیراکی, سوئمنگ آنی چاہیے. اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے کسی پروگرام میں سید صاحب, لیکن ابھی چونکہ ہمارا موضوع خود سازی ہے تو خود سازی کے اور سوالات بھی میرے پاس موجود ہیں. چلیں آپ سے ابھی جو سوال بنتا ہے وہ یہ سوال ہے کہ کوئی انسان ہے وہ چل پڑا خود سازی کے سفر پہ, ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے اس کے اوپر امپیکٹ رہتا ہے لیکن کچھ عرصے بعد وہ اتنا امپیکٹفل نہیں ہوتا. خود سازی کا سفر کیسے رکتا ہے, کیسے رک جاتا ہے, پاز کیسے لگ گیا؟ دیکھیں خود سازی کا سفر جو ہے وہ اس انداز سے رکے گا کہ خدا نے ابلیس کو, شیطان کو چھوڑ دی ہوئی ہے, خاص وقت تک کے لیے چھوڑ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے ساتھ ہے, میرے ساتھ ہے. کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے, گناہ گار ہے, خطا کے پتہ ہے انسان. جبھی تو جہنم کو بنایا گیا ہے, جنت کو بنایا گیا ہے کہ نیک کام کریں گے تو جنت ملے گی, برے کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. اور اسے روکنے کے لیے مختلف چیزیں موجود ہیں, قرآن کے اندر عبرتیں موجود ہیں. تو شیطان کا ساتھ انسان کے 24 گھنٹے کا ہے, جس کو ہم نفس ہمارا کہتے ہیں. بڑے سے بڑا زاہد عابد کبھی بھی اپنی عبادت پہ, اپنی ریاضت پہ کبھی مطمئن نہ ہو کہ میرے پاس سب کچھ آ گیا, اب تو میں اللہ کا ایسا بندہ ہوں کہ بس سب کچھ ہے. نہیں, یہ سب کچھ ہے ہی اس کو جو ہے شیطان جو ہے وہ دور کروا دے گا. تکبر کی سمت میں جاتا ہے, تکبر کی سمت میں جاتا ہے, بالکل تکبر ہے, عجب, تکبر. ٹھیک ہے, تو جب شیطان کا ساتھ موجود ہے تو آپ کو احتیاط کرنی ضروری ہے. آپ اس میدان میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک مثال ہے کہ ہر طرف سے آپ پہ حملے ہو رہے ہیں. کوئی آپ پہ تلوار مار رہا ہے, کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی پتھر پھینک رہا ہے, کوئی مٹی پھینک رہا ہے, جس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے آپ کو مار رہا ہے. آپ بچ رہے ہیں, آپ کے پاس ڈھال مضبوط ہونی چاہیے. اور وہ ڈھال کیا ہے؟ ڈھال دین اسلام ہے, اور خود سازی ہے ڈھال. یہ خود سازی ایک ڈھال ہے جو آپ کو ان چیزوں سے بچائے گی, شیطان کے حملوں سے بچائے گی. اب اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے نفس سے جہاد میدان میں جہاد سے بڑا جہاد ہے. میدان میں جو جا کے ایک مجاہد جہاد کر رہا ہے اور خدا کی راہ میں جو ہے دشمنوں سے لڑ رہا ہے اور شہید ہو رہا ہے, قتل ہو رہا ہے, اسے کہتے ہیں جہاد اصغر. لیکن اپنے نفس سے جہاد, اپنے آپ سے جہاد, 24 گھنٹے شیطان سے اپنے آپ سے کو بچا رہے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں, یہ جہاد اکبر ہے. اس کی فضیلت ہے, جہاد اکبر ہے, اس کا رتبہ بھی اسی طریقے سے ملے گا. اسی لیے آپ کو جو ہے وہ ہر وقت چوکندہ رہنا پڑے گا. جہاں پہ آپ غافل ہو گئے شیطان آپ کو اٹھا کے پھینک دے گا, مجھے اٹھا کے پھینک دے گا. اسی لیے خود سازی کا جو چیپٹر ہے اگر یہ مکمل ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ تقوی الہی کے ایک جو ہے سرکل میں آ گئے. اگر خود سازی کا جو ہے وہ چارٹ مکمل ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے ایسے جو ہے ظلمتوں سے نکل کے نور میں آ گئے ہیں کہ جہاں پہ خدا آپ کے ساتھ ہے. اسی لیے آیت الکرسی میں آگے چل کے ایک جگہ پہ ایک آیت جس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور,
اللہ ایسے لوگوں کا ولی ہے کہ جو اس پہ ایمان لائے اور وہ خدا جو ہے ان کو تاریکیوں سے ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے آتے ہیں. کیا خوبصورت. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یعنی کہ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ شیطان نور سے نکالتا ہے، ظلمتوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اگر اس کے ساتھ انسان چل پڑے کہ جو نور سے نکال کے ظلمت کی طرف شیطان لے کے جا رہا ہے، تو پھر اس فرد کا، اس مرد کا، اس آدمی کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. تو یہاں پر بات یہ ہے کہ اس خود سازی کے پیراہے میں ہم کو، آپ کو شیطان سے بچنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے مختلف باتیں ہو چکی ہیں، لیکن سب سے جو بنیادی چیز ہے جو کہ ایک ڈھال ہے خود سازی کے لیے بھی، اور وہ ہے آپ کا ہر وقت میرا باوضو رہنا. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے شیطان کو بھگائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے شیطان کو بھگائیں، پھر اللہ کی رحمت کا تذکرہ کریں، اس کے اسم سے جو کام شروع کریں. دیکھیں آپ جو ہیں خود سازی کے جو منزل آہستہ آہستہ طے کرتے رہیں گے، اور پھر جو تقوی الہی آپ کے شامل حال ہو جائے گا. اچھا سید صاحب، مجھے یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ خود سازی کو تھوڑا مزید اور ایلیبریٹ کریں، اور اس میں جو باتیں رہ گئی ہیں وہ بھی ڈسکس کر لیں پہلے، پھر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں خود سازی میں بہت ساری باتیں قرآن میں بھی اشارے ہیں، موجود ہیں، اور اس کے لیے خود سازی کے لیے سب سے پہلے انسان کو جو ہے وہ اللہ کے قریب ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کہ جو کہہ رہی ہے کہ حبل الورید، یعنی ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، نزدیک ہیں، اور مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ خدا کا ذکر انسان کے اندر خود سازی پیدا کرتا ہے، انسان کو ہدایت ملتی ہے. اور اس کے لیے بہت ساری جو ہے آیات موجود ہیں ذکر کے حوالے سے، جس میں انسان اگر اللہ کا ذکر کرے، مختلف جو ہیں سوروں کی تلاوت کرے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ہے بڑائی کا اقرار کرے. جیسے کہ اسلام کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کچھ نہیں ہے صرف اللہ کے سوا کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ ہے صرف اللہ. اب اس کا جو ہے بڑائی کا تذکرہ وہ اب چاہے آپ سورہ رحمان کی صورت میں کریں، چاہے سورہ یاسین کی صورت میں کریں، سورہ ملک کے اندر تذکرہ ہے. اور اسی انداز سے جو ہے آپ قرآن کو جب اپنے ساتھ لے لیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ خود سازی کے معاملے میں آگے بڑھنے میں آسانی ہوگی. اسی طرح دوسرا معاملہ ہے وہ ہے کہ انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے، گناہ کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ خدا کی طرف آنا چاہتا ہے. اس کے لیے استغفار سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ جب انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوتا ہے، تو پھر وہ واپس پلٹتا ہے. جب وہ واپس پلٹتا ہے تو خود سازی کے لیے جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط امیدوار بن جاتا ہے، کینڈیڈیٹ بن جاتا ہے. صحیح. گناہ کرنا جو ہے کیونکہ خدا نے ایک انسان کے جسم میں طاقت رکھی ہے، قوت غضبیہ بھی ہے، غصہ جس کی وجہ سے آتا ہے، قوت شہوانیہ ہے، شہوت کی قوت جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے. یہ ساری قوتیں اللہ نے رکھی ہیں، لیکن ان کا استعمال وہ بہت اہم ہے کہ اس کو جائز اور صحیح طریقے سے کہاں پہ استعمال ہونا چاہیے. اب جب انسان اس کا غلط استعمال کرتا ہے، ان چیزوں کا، نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے، ایک مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ شربت پی رہے ہیں، نورس ہے، ٹینک ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک چیز جو کہ آپ کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی اور جو اچھی صحیح چیز ہے، جائز چیز ہے، یا فروٹس کا استعمال. اب اسی جو ہے وہ انگور سے جو ہے آپ انگور کھاتے ہیں، اسی سے جو ہے آپ شراب بنا لیں، ٹھیک ہے، وہی سرکہ جو استعمال ہو رہا ہے کھانے میں، اسی سے آپ جو ہے شراب بنا لیں، وہ ایک حرام چیز بن گئی. اب اگر اس کا استعمال ہو رہا ہے تو وہ جسم کو متاثر کر رہا ہے، پوری روح کو آپ کی ڈیمیج کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے، تو خود سازی کا ایلیمنٹ تو ختم ہو جائے گا بالکل. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک تو گناہوں سے بچا رہے ہیں خود سازی کے لیے،
اور اس کا جو ہے منبع سب سے پہلے وہ ہے اللہ کے قریب ہونا. اللہ کے قریب آپ قرآن کی آیات کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہو سکتے ہیں. اس میں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ہدایت کے راستے، ہدایت کی آیتیں ملیں گی، شکر کی آیتیں ملیں گی، صبر کی آیتیں ملیں گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد عبرتیں ملیں گی. اس طریقے سے جب انسان اس کو دیکھے گا، اس کو سمجھے گا، ٹھیک ہے، اس کی گہرائی میں جائے گا، غور و فکر کرے گا، جس میں قرآن میں کہا گیا کہ اور تم غور و فکر کرو. قرآن میں کہا گیا اس کو رتل ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. ٹھیک ہے، اس طریقے سے جب ہم جو ہے غور و فکر کریں گے، تجسس کریں گے، تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، محنت کریں گے، تو پھر ہمیں وہ چیزیں ملنا شروع ہوں گی جس میں جو ہے خود سازی ایک سب سے بڑی چیز ہے. چلیں، آپ نے قرآن و حدیث کی بات کی، قرآن و حدیث سے ذرا کی روشنی میں ذرا بتائیے گا، یا پھر ان کی مثالوں سے بتائیے گا خود سازی کی اہمیت کے بارے میں. اگر میں اس طرح سے کہوں کہ احادیث یا پھر قرآنی جو آیات ہیں وہ بتائیے گا خود سازی کے بارے میں. دیکھیں، خود سازی لفظ خود سازی جو ہے یہ عربی زبان کا نہیں، اردو زبان کا لفظ ہے. خود سازی اپنے آپ کو یعنی کہ تیار کرنا، اپنے آپ کو بنانا. بنانے کے لیے چیزیں ہیں وہ موجود ہیں، کہ بنانے کے لیے ہدایت کی چیزیں موجود ہیں. ہم اپنے آپ کو اگر بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو بنانے کے لیے جو ہے وہ اس انداز سے کہ گناہوں سے دور رہنے کی آیات موجود ہیں. اپنے آپ کو بنانے کے لیے جو ہیں وہ یہ ہے کہ صبر کے ذریعے جو ہے انسان جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ہو، خود سازی کے نزدیک ہو. یہ قرآن کی جو آیات ہیں، یہ تمام کی تمام جتنے بھی پورا قرآن ہے، یہ پورا خود سازی کا خود سازی کے لیے جو راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ، خود سازی کا راستہ ہے. اب اس میں آپ کوئی بھی ٹاپک لے لیں، مختلف قرآن کے اندر جو موجود ہیں. خود سازی میں جو ہے اپنی شخصیت کا نکھار جو انسان پیدا کر رہا ہے، اس کے ذریعے، کس کے ذریعے خود سازی کے ذریعے وہ کون کون سی چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے. دیکھیں، صبر بھی ہونا چاہیے، شکر بھی ہونا چاہیے، اطاعت بھی ہونے چاہیے، عزم بھی ہونا چاہیے، پختہ ارادہ بھی ہونا چاہیے، مسلسل لگن بھی ہونی چاہیے. ایک کام کے لیے آگے بڑھنا بھی ہے، آپ نے رکنا نہیں ہے. اسی طریقے سے پھر حقوق آئیں گے تو حقوق اللہ کے حقوق ہیں، اس کے اندر تمام چیزیں، نماز، روزہ، حج اور اس طرح کی زکوٰۃ اور چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو برائی سے روکنا انسان کو، نیکی کی ہدایت دینا. پہلے خود ہم برائی سے رکیں، پھر دوسرے کو برائی سے روکیں، نیک کام کی ہدایت کی کریں اس وقت جب ہم خود نیک کام کرتے ہوں. جب یہ ساری چیزیں آہستہ 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 ہم اپنی شخصیت پہ لاگو کرنا شروع ہوں گے، تمام چیزیں، تمام جو اخلاقیات کی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، آہستہ آہستہ ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہوگی جس کو خود سازی کا نام دیا جائے گا. اور اس میں خود سازی کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ آپ کا ظرف، وہ بہت بلند ہونا چاہیے. ظرف آپ کا بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. ظرف آپ کا بہت بڑا ہونا چاہیے. ظرف سے مراد ہے، اگر ظرف ایک عربی زبان کا لفظ ظرف یعنی کہ برتن. ٹھیک ہے، آپ کا برتن جو ہے جتنا بڑا ہوگا اتنا اس میں پانی سمائے گا. اب آپ ایک کپ کی مثال لے لیں، ایک بالٹی کی مثال لے لیں، ایک اسی طریقے سے پانی کے ٹینک کی مثال لے لیں، اور کنویں کی مثال لے لیں. اگر آپ کا ظرف کنویں جتنا ہے کہ جو چیز اس میں ڈالو اور وہ چلے جا رہا اتنا زیادہ پانی ہے اس کے اندر نیچے، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا بڑا آپ کا ظرف ہے اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر علم سمائے گا، اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ آپ خود سازی کے لیے اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں، اپنی روحانیت کو بلند کر سکتے ہیں، اپنے علم کی پرواز کو بلند کر سکتے ہیں، شخصیت کو بنا سکتے ہیں. چلیں، اسی سے ربط دیتا ہوا ایک اور سوال ہے کہ محاسبہ یا خود سازی انسان کی زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ محاسبہ جو ہے وہ ایک اس انداز سے کہ اپنے آپ کو انسان اس جگہ پہ کھڑا کر دے کہ بھائی میں کیا ہوں، مجھے کس لیے بھیجا گیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے جو پیدا کیا، میری خلقت کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا مجھے آگے کیسے بڑھنا ہے، وہ عوامل، اس کے لیے محاسبہ. اور محاسبے میں یہ کہ آج مثال کے طور پہ 24 گھنٹے جو ہے وہ دن میں، ایک دن میں 24 گھنٹے موجود ہیں. ٹھیک، اب اس 24 گھنٹے کو اپنے لیے
جو میں نے کس انداز سے ڈیوائڈ کیا، میں نے کتنا حصہ اس میں نیند کا رکھا، کتنا حصہ جو عبادت کا رکھا، کتنا حصہ جو ہے لوگوں سے اور والدین سے اور اپنوں سے میل جول کا رکھا، یہ ساری چیزیں. پھر صبح سے رات تک میں نے کون سے اعمال انجام دیے، کتنے نیک کام کیے، کتنے گناہ کیے، یہ ساری چیزیں صبح سے رات تک جب ہم نے جو بھی کہ آج کا عمل انجام دیے، اچھے کام کیے، برے کام کیے، اب ہم سونے کے لیے لیٹ گئے. اب ہم پورا 12 گھنٹے 14 گھنٹے یا 16 گھنٹے کی چیزیں لیں کہ ہم نے صبح سے رات تک کیا کیے، ایک ایک کر کے اس کو ریویو کریں. میں نے یہ نیک کام کیا، یہ برا کام کیا، یہ اچھا کام کیا، یہ صدقہ نکالا، ٹھیک ہے، یہ میں نے اول وقت پہ نماز پڑھی، آج قرآن کی تلاوت بھی کی، نہیں آج میں نے نماز قضا کر دی، آج میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، ٹھیک ہے، آج میں نے جھوٹ بول دیا، ایک کا دل دکھا دیا، گالی دے دی. جو بھی اچھی بری چیزیں آج میں نے کی ہیں یا آپ نے کی ہیں صبح سے رات تک، جب ہم لیٹ کے ایک ایک کر کے چیزوں کو یاد کریں اور دیکھیں کہ آج ہمارے جو ہے نیکیاں کتنی ہیں اور گناہ کتنے ہیں. اگر فرض کر لیں، اچھا یہ جو ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں صبح سے رات تک کا موازنہ کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں محاسبہ کرنا، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا کہ آج میں نے کیا کیا، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، اس کو کہتے ہیں محاسبہ. اچھا اب اگر مثال کے طور پہ آج میں نے 50 نیک کام کیے اور 25 جو ہے برے کام کیے مثال کے طور پہ، اب کل کے دن مجھے اپنا محاسبہ میں کر رہا ہوں جب، اور میں اپنے اندر خود سازی پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، تو ویسے تو توبہ کر کے ساری چیزیں ختم کر دینی چاہیے، آئندہ اگلے کل مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر چلیں ٹھیک ہے، ایک چیز انسان جب کام کر رہا ہوتا ہے، کرتے کرتے شخصیت بنتی، بلوغت کے بعد کچھ عادتیں بھی پختہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں گناہ کی طرف، تو کل کا دن جو ہے وہ 55 نیکیاں ہونی چاہیے اور 15 گناہ ہونے چاہیے. اس سے اگلے دن جو ہے 56 نیکیاں ہونی چاہیے اور 14 گناہ ہونے چاہیے. ایک ایک کر کے نیکی بڑھنی چاہیے، ایک ایک کر کے گناہ ختم ہونا چاہیے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے کہ جس کا آج کا دن اس کے آنے والے کل کے دن سے جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، تو وہ میری نظر میں اگر بہت سخت حدیث ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، کہ کل کا دن میرا جو ہے وہ اچھا تھا، آج کا دن خراب ہے. نہیں، کل سے اچھا آج کا دن ہونا چاہیے اور آج سے اچھا آنے والے کل کا دن ہونا چاہیے. یہ ہے خود سازی. اس انداز سے جب ہم جو ہے قدم بڑھائیں گے تو پھر جو ہے آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. روزانہ ڈیلی بیسس پہ اپنا محاسبہ کریں، ہم نے صبح سے رات تک کیا کیا ہے، کون سی کوتاہیاں کی ہیں، اور اگر کوتاہیاں کی ہیں تو پشیمان ہوں، اللہ سے وعدہ کریں، عہد و پیمان باندھیں، اے اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اس انداز سے. اور یہی خود سازی کا عمل ہے جو مسلسل ہم کر رہے ہیں. چلیں جاتے جاتے میرا آخری سوال آپ سے اپنے ویورز کے لیے، دور حاضر میں خود سازی کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، دور حاضر میں خود سازی کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ بارہا ہم تذکرہ کر چکے ہیں اپنے جتنے بھی اسپیچ میں، کہ بے راہ روی کا دور ہے، مسلسل میڈیا کی یلغار ہے، ساری آسائشیں جوانوں کو، نوجوانوں کو دے دی گئی ہیں، جس انداز سے مختلف قسم کی چیزیں شخصیت کو خراب کرنے کے لیے مختلف قسم کے نشے جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی گندی گندی چیزیں سستی سے سستی کر دی گئی ہیں کہ جس سے انسان جو ہے اللہ سے دور ہو. اب جب یہ ساری فیسلٹی، نیگیٹو فیسلٹیز موجود ہیں جو مل رہی ہیں ہمیں اور بہت آسانی سے مل رہی ہیں، اللہ کی طرف آنے کے لیے ہمیں بہت مشکل ہوگی. اور اس دور کے اندر، اس بے راروی کے اندر، اس میڈیا کی یلغار کے اندر، اگر ایک جوان، ایک نوجوان، لڑکا لڑکی، مرد عورت اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں تو یہ جہاد اکبر کر رہے ہیں، اور اس کا رتبہ ایک شہید کے رتبے سے بھی بڑا رتبہ ہے. جہاد اکبر کا مطلب بھی ہمارے ویورز کو میں بتاتا چلوں کہ جہاد اکبر کا مطلب کہ بڑا جہاد، اور جہاد اصغر کا مطلب کہ چھوٹا جہاد. اور بڑی اچھی گفتگو رہی ہماری، چونکہ ٹاپک جو تھا وہ ہم نے ساری چیزیں اس میں کور کر دیں، تو اس وجہ سے ڈیوریشن جو ہے وہ آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کا وہ تھوڑا کم ہے. لیکن امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، اور کوشش کریں گے کہ اور ایسے نئے نئے ٹاپکس لے کر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تاکہ آپ اس سے لطف اندوز بھی ہوں اور اس سے سبق بھی حاصل کریں. عادت ہے میری کہ جاتے جاتے ایک آخری
کام کی بات کرتا ہوں یا پھر میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے سمجھا اس کو کنکلوڈ کر کے مورل آف دی اسٹوری آپ کے سامنے رکھوں. اس تیز ترین دور کے اندر، آج کل کے اس دور کے اندر، خود سازی کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور یوں ہے اہمیت، آپ اپنی تو آخرت اور دنیا سنواریں گے خود سازی کے ذریعے، لیکن اپنی آئندہ آنے والی نسل کی بھی جو ہے وہ آپ تربیت کر رہے ہوں گے اسی دوران، اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ آخرت اور دنیا کا انتظام کر رہے ہوں گے ود دی ہیلپ آف خود سازی. خود سازی کریں اور محاسبہ کریں اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ، چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو. پشیمان ہو، اللہ تعالیٰ نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. عفو و درگزر جو ہے وہ صفت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا تقاضا آدم سے بھی کیا تھا، اور آپ کے جو ہے وہ اشرف المخلوقات سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں سے، اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ عفو و درگزر سے کام لو. متواتر احادیث عفو و درگزر کے بارے میں موجود ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ان کی طرف دھیان دیں. سیرت رسول پہ جو ہے وہ چلنے کی جو ہے وہ عادت اپنائیں تاکہ بہت سارے آپ کے راستے کشادہ ہوں، آپ کی جو ہے وہ لائف کے اندر چینجنگ آئے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ اپنی آئندہ آنے والی نسل کی تربیت اچھی کر سکیں. ہاں، جاتے جاتے ہمارے پیجز، میری ریکویسٹ بس یہ 2 بار ہی کرتا ہوں اور اس سے زیادہ کرتا نہیں ہوں. ہمارے پیجز ہیں، یوٹیوب کے اوپر چینل ہے وائڈ اینگل ایم سی کے نام سے، اس کو لائک، فالو، سبسکرائب اور شیئر کیجئے. اور اسی طرح ہمارا فیس بک کے اوپر پیج موجود ہے وائڈ اینگل ایم سی کے نام سے. ساری ایپیسوڈز ہماری وہاں پہ بھی اپلوڈڈ ہیں، سارے شارٹس ہمارے وہاں پہ اپلوڈڈ ہیں. کوشش کریں کہ ہمارے ان پلیٹ فارمز کو سپورٹ کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو آپ تک مزید یہ کانٹینٹ، اتنا اچھا کانٹینٹ پہنچانے میں. اگر کوئی ٹاپک چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ جس پہ چاہتے ہوں کہ اس پہ بات ہو. زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، مجھے پتہ ہے کہ ویورز کے پاس یا پھر دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس آج کل کے دور میں ٹائم کم ہے اور مصروفیات زیادہ ہیں. اس امنگ کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ لے کے اور ایک نیا ٹاپک لے کے. مجھے اپنے ہوسٹ سید منتظر کو اور ہمارے ریلیجیس اسکالر اور اسپریچول ہیلر جناب اصغر علی سید صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.